بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعائے مکارم الاخلاق۔ خدایا تو حضرت محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما، میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کی حد تک پہنچا دے اور میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے، میری نیت کو پسندیدہ ترین نیتوں اور میرے عمل کو عمدہ ترین اعمال تک منتہی کر دے۔ بار الہ اپنے لطف و کرم سے میری نیت کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دے اور اپنی رحمت سے میرے یقین کو قابل اعتماد بنا دے، اپنے قدرت سے میری خرابیوں کی اصلاح فرما دے۔ پروردگارا تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، مجھے ان مصروفیتوں سے بے نیاز کر دے جو میری عبادت میں رکاوٹ بنے، اور مجھے ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق کرامت عطا کر جن کے بارے میں کل روز قیامت تو مجھ سے سوال کرے گا، اور میری حیات کے اوقات کو غرض خلقت کی انجام دہی کے لیے مختص کر دے، اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ تو اپنے رزق کو میرے لیے وسیع کر دے، مہلت و انتظار کے ذریعے میرا امتحان نہ لے اور مجھے عزت و توقیر عطا کر، مجھے تکبر میں مبتلا نہ کر، میرے نفس کو اپنا مطیع بنا دے اور خود پسندی سے میری عبادت کو فاسد نہ ہونے دے، میرے ذریعے لوگوں کو فیض پہنچا اور اس سے احسان جتلا کر رائیگاں نہ ہونے دے، مجھے بلند پایہ اخلاق مرحمت فرما اور فخر و غرور سے میری حفاظت فرما۔ اے اللہ، محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، تو لوگوں میں میرا مرتبہ جتنا بلند کرے اتنا ہی خود مجھے اپنی نظروں میں پست کر دے، اور تو جتنی عزت ظاہری مجھے عطا کرے اسی قدر ذلت باطنی میرے نفس میں پیدا کر دے۔ یا اللہ، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے ایسی صالح ہدایت سے بہرہ افروز فرما جسے میں بدل نہ سکوں، اور ایسے جادہ حق پر چلا کہ جس سے کبھی روگردانی نہ کر سکوں، اور ایسی درست نیت عطا فرما جس میں کسی قسم کا شبہ نہ کروں، اور تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں بسر ہو۔ بس اگر میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو اس سے پہلے کہ تیری ناراضگی یا تیرا غضب میرے قریب آنے لگے اور یقینی ہو جائے تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لینا۔ اے معبود، جو عادتیں میرے لیے معیوب ہیں تو ان کی اصلاح فرما دے، اور جو خامیاں میری سرزنش کا باعث بنے انہیں اچھائیوں میں بدل دے۔ جس پاکیزہ خصلت کی مجھ میں کمی ہے اسے تکمیل تک پہنچا دے۔ خدایا تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور کینہ پرور دشمنوں کی دشمنی کو الفت سے، سرکشوں کے حسد کو مودت سے، نیکوکاروں کی بے اعتمادی کو اعتماد سے، قرابت داروں کی عداوت کو رفاقت سے، اور عزیزوں کی نافرمانیوں کو سخاوت سے، رشتہ داروں کی پسپائی کو نصرت سے، خوش آمدیوں کی ظاہری محبت کو سچی محبت سے، رفقا کے اہانت آمیز برتاؤ کو حسن معاشرت سے، ظالموں کے خوف کی تلخی کو امن کی حلاوت سے بدل دے۔ پروردگارا تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور جس نے مجھ پر ظلم ڈھایا ہے تو اس کے خلاف مجھے دست قدرت عطا فرما۔ جھگڑالو اور کج بحث کے مقابل میں مجھے خاموش کر دینے والی زبان عطا فرما، اور میرے دشمن کے مقابلے میں فتح و کامرانی عطا فرما،
اور مکار و پرفریب کے مقابل میں مجھے مکر کا توڑ عطا فرما۔ مقہور و مغلوب کرنے والے کے خلاف مجھے قوت و طاقت عطا فرما۔ دشنام تراس کے مقابلے میں اسے جھٹلانے کی صلاحیت عطا فرما۔ خوف زدہ کرنے والے کے خلاف مجھے سلامتی عطا فرما، اور تو مجھے توفیق دے کہ میں راہ راست پر لانے والے کی اطاعت اور رہنمائی کرنے والے کی مطابعت کرتا رہوں۔ بار الہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری رہنمائی کر کہ جو مجھے دھوکہ دینا چاہے میں اس کی بھلائی چاہنے لگوں، اور جو مجھے بے سہارا چھوڑ دے میں اس کا بدلہ نیکی کے ساتھ دوں، اور جو مجھے محروم کر دے میں اس سے جود و عطا کا برتاؤ کروں، اور قطع رحمی کا جواب صلہ رحمی کے ساتھ دوں، اور جو میری غیبت کرے اس کے برخلاف میں اس کا ذکر خیر کے ساتھ کروں، اور اچھے سلوک پر خدا کا شکر بجا لاؤں، اور برے برتاؤ پر چشم پوشی سے کام لوں۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے صالحین کے زیور اور متقین کی سج دھج سے آراستہ کر دے۔ عدل کے پرچار کرنے، غصے کو پی جانے، دشمنی کی آگ بجھانے، بچھڑے ہوں کو ملانے، اختلافات کو مٹانے، نعمتوں کو ظاہر کرنے اور عیوب کو چھپانے میں نرم مزاجی و فروتنی، حسن سیرت، سکون قلب، حسن اخلاق اور فضیلت کی جانب پیش قدمی، تفضل و احسان کو ترجیح دے کر اور غیر مستحق کے ساتھ جود و عطا کو ترک کر کے، نیز حق کا برملا اظہار کر کے اگرچہ وہ دشوار ہو، اور اپنے گفتار و کردار کی بھلائی کو کم سمجھ کر اگرچہ وہ زیادہ ہوں، اور اپنے قول و عمل کی برائی کو زیادہ جان کر خواہ وہ کم ہوں، اور ان تمام باتوں کو دائمی اطاعت، جماعت سے وابستگی، اہل بدعت اور اہل رائے سے علیحدگی کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ یا اللہ تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور جب میں بڑھاپے کی منزل تک پہنچ جاؤں تو اپنی وسیع روزی میرے لیے مہیا رکھنا، اور جب میں عاجز و درماندہ ہو جاؤں تو اپنی بھرپور طاقت سے مجھے سہارا دینا، اور مجھے ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا کہ تیری عبادت میں کاہلی کرنے لگوں اور تیرے راستے سے بھٹک جاؤں، اور تیری محبت کے تقاضوں کی خلاف ورزی کرنے لگوں، اور جو تجھ سے جدا ہیں ان سے راہ و رسم بڑھانے لگوں، اور جو تیرے حلقہ بگوش ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لوں۔ پروردگارا مجھے ایسا بنا دے کہ ضرورت پڑنے پر میں تیری وساطت سے کسی بھی حملے سے دریغ نہ کروں، اور احتیاج کے وقت صرف تیرے سامنے ہی ہاتھ پھیلاؤں، اور بے چارگی کے موقع پر تجھ سے ہی تضرع زاری کروں، اور مجھے اس طرح نہ آزما کہ مجبوری کے عالم میں تیرے غیر سے مدد مانگوں، اور فقر و فاقہ کے وقت تیرے غیر کے سامنے عاجزانہ سوال کروں، اور خوف کے ہنگام تیرے غیر کے سامنے گڑ گڑاؤں، اور اس طرح تیری جانب سے محرومی اور ناکامی اور بے اتنائی کا مستحق قرار پاؤں۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے خدایا، بے جا خواہشات، بدگمانی اور حسد کے جو جذبات شیطان میرے دل میں پیدا کرے، انہیں اپنی عظمت کی یاد، اپنی قدرت میں تفکر اور دشمن کے مقابلے میں تدبیر و چارہ سازی کے تصورات سے بدل دے۔ نیز جو باتیں میری زبان پر آنا چاہیں، فحش کلامی، بیہودہ گوئی، دشنام ترازی، جھوٹی گواہی، غائب مومن کی غیبت یا موجود مومن سے بد کلامی، اور جو بھی ایسی ہوں، تو اے اللہ تو نے انہیں اپنی حمد سرائی، مدح و ثنا میں انہماک، تمجید و بزرگی کے بیان، شکر نعمات اور اعتراف احسان اور اپنے انعامات کے احصاء و شمار میں تبدیل کر دے۔
اے اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، مجھ پر ظلم نہ ہونے دے جب تک تو اس کے دفع کرنے پر قادر ہے، اور نہ ہی میں کسی پر ظلم ڈھاؤں جبکہ تو مجھے ظلم سے روک دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور میں گمراہ نہ ہونے پاؤں جبکہ میری رہنمائی تیرے بس میں ہے، اور میں فقر و فاقہ سے دوچار نہ ہو جاؤں جبکہ میری فارغ البالی تجھ سے مربوط ہے، اور میں سرکش نہ ہونے پاؤں جبکہ میری خوشحالی تیرے ذمے ہے۔ بار الہ میں تیری مغفرت کی طرف بڑھا ہوں، اور میں تیری معافی کا طلبگار ہو کر آیا ہوں، اور میں تیرے درگزر اور بخشش کا مشتاق ہوں، اور مجھے تیرے فضل پر پورا بھروسہ ہے، اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو میرے لیے تیری بخشش کا سبب بن سکے، اور نہ ہی میرا عمل اس قابل ہے کہ تیرے عفو کا مستحق قرار پاؤں، اب جب کہ میں خود اپنے خلاف فیصلہ صادر کر چکا ہوں کہ تیرے فضل کے علاوہ میرا کوئی سرمایہ امید نہیں ہے، لہٰذا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ مجھ پر اپنا فضل و کرم جاری کر، میری زبان کو ہدایت کے ساتھ گویا کر، مجھے تقوی کے بارے میں الہام کر، اور مجھے پاکیزہ عمل کی توفیق عطا کر، اور جو عمل تیرے نزدیک پسندیدہ ہو مجھے اس عمل میں مشغول رکھ۔ خدایا مجھے بے مثال راستے پر گامزن رکھ، اور ایسی صورت پیدا کر دے کہ تیرے دین پر میری موت واقع ہو، اور تیرے آئین کے مطابق میری زندگی گزرے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور مجھے میانہ روی کی دولت سے فیضیاب کر، مجھے دستکاروں، ہدایت یافتہ لوگوں اور نیکوکار بندوں میں سے قرار دے، مجھے آخرت کی زندگی میں کامرانی اور جہنم سے سلامتی عطا کر۔ پروردگارہ میرے نفس کے ایک حصے کو اپنے لیے مخصوص کر کے اسے نجات دے دے، اور ایک حصہ نفس کو میری تحویل میں رہنے دے اور اس کی مسلسل اصلاح کرتا رہے۔ یقیناً میرا نفس ہلاک ہو جانے والا ہے، الا یہ کہ تو اسے کسی طرح بچا لے۔ اے اللہ اگر میں غمگین ہوں تو میری تسکین تیری ذات ہے، اور اگر میں ہر طرف سے محروم ہو جاؤں تو میرا مرکز امید صرف تو ہی ہے، اور اگر میں گرفتار بلا ہوں تو تجھ سے ہی داد و فریاد ہے۔ جو کچھ ہاتھوں سے جاتا رہا اس کا بدل تباہ ہو جانے والی چیز کی درستی اور ناپسندیدہ شے کی تبدیلی صرف تیرے اختیار میں ہے، لہٰذا نزول بلا سے قبل عافیت طلب سے پہلے خوشحالی اور گمراہی سے پہلے ہدایت کر کے مجھ پر اپنا کرم کر، اور بندوں دشمنوں کی دشنام ترازی سے میری حفاظت فرما، اور روز قیامت کی آسائش مجھے عطا کر، مجھے بہترین ہدایت کی توفیق کرامت عطا کر۔ یا اللہ رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر، اور اپنے لطف و کرم سے برائیوں کو مجھ سے دور کر دے، اور اپنی نعمت سے مجھے پروان چڑھا، اور اپنے کرم سے میری اصلاح فرما، اور اپنے فضل و احسان سے میرا مداوا کر، اور اپنی رحمت کے سائے میں مجھے پناہ دے، اور اپنی رضامندی کی چادر مجھے اڑا دے، اور جب امور مجھ پر مشتبہ ہو جائیں تو ان میں جو زیادہ درست ہو، اور جب اعمال میں شبہ پڑ جائے تو جو زیادہ پاکیزہ ہوں، اور جب مذاہب راستوں میں اختلاف رونما ہو جائے تو جو ان میں پسندیدہ تر ہوں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما، اور مجھے قناعت کا تاج پہنا دے، تیری بہترین دوستی کی مہر لگا دے، مجھے حقیقی رہنمائی سے سرفراز کر دے، اور تو زندگی میں فراخی عطا کر کے میرا امتحان نہ لے، البتہ فارغ البالی اور راحت کی دولت مجھے عطا فرما۔
میری زندگی کو دشواریوں سے دوچار نہ کر، میری دعاؤں کو مسترد نہ فرما، اس لیے کہ میں نے نہ تو کسی کو تیرا مد مقابل قرار دیا ہے اور نہ ہی کسی کو تیرا ہمسر سمجھتے ہوئے تیرے ساتھ اسے مدد کے لیے پکار رہا ہوں۔ خدایا تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے فضول خرچی سے باز رکھ، میرے رزق کو بربادی سے محفوظ رکھ اور میری ملکیت میں برکت دے کر اس میں اضافہ کر دے اور اس میں سے امور خیر میں خرچ کرنے کے سبب ہدایت کے راستے تک مجھے رسائی عطا کر دے۔ یا اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے کسب معاش کی تگ و دو سے بے نیاز کر دے اور مجھے بے حساب روزی عطا فرما تاکہ طلب معاش میں سرگرداں ہو کر تیری عبادت سے غافل نہ ہو جاؤں اور غیر مشروع کاروبار کی منفعت کا بوجھ برداشت نہ کر سکوں۔ یا اللہ میں جس چیز کا طلبگار ہوں تو اپنی قدرت سے میرے لیے وہ سب مہیا کر دے، اور جس چیز سے خائف ہوں اور ہراساں ہوں تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ مجھے اس سے بچا لے۔ پروردگارہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، تو میری آبرو کو غنا اور توانگری کے ذریعے محفوظ رکھ اور میری وقت کو فقر و تنگ دستی کے ذریعے نظروں سے نہ گرا کہ تیرے خوان نعمت سے رزق پانے والوں کے سامنے دست سوال دراز کروں اور بدترین افراد کی نگاہ کرم کے منعطف ہونے کا تمنائی رہوں اور جو عطا کرے اس کے گن گانے لگوں اور جو محروم رکھے اس کی مذمت کرنے لگوں۔ حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ ان لوگوں کے مقابل میں صرف تجھی کو رزق دینے یا اس سے محروم رکھنے کا اختیار حاصل ہے۔ یا اللہ محمد و آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما اور مجھے ایسی صحت عطا کر جو عبادت کے لیے درکار ہو اور ایسی فرصت دے جو دنیا سے بے رغبتی میں صرف ہو اور ایسا علم عطا کر جو عمل کی دنیا کو آباد کر دے اور ایسا تقوی مہیا کر جو اعتدال پر مبنی ہو۔ بار الہ میری مدت حیات کا خاتمہ تیری عفو و بخشش پر ہو اور میری امیدیں جو تیری رحمت کی تمنائی ہیں انہیں پورا کر دے اور اپنی خوشنودی تک رسائی کے لیے میری راہوں کو آسان کر دے اور ان تمام حالات سے میرے عمل کو بہتر سے بہتر قرار دے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے غفلت کے لمحات میں اپنی یاد کے لیے ہوشیار رکھ اور فرصت کے دنوں میں مجھے اپنی اطاعت کے کام پر لگا دے اور تو اپنی محبت کی ہموار راہوں کو میرے لیے پاٹوں پاٹ کھول دے اور اس کے ذریعے سے دنیا و آخرت کے خیر کو میرے لیے کامل و مکمل کر دے۔ خدایا تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، وہ بہترین رحمت جو تو نے ان سے پہلے کسی بندے پر نازل کی ہو اور ان کے بعد کسی پر نازل کرنے والا ہو، اور تجھ سے التجا ہے اے میرے پروردگار، تجھ سے التجا ہے کہ ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بہتری عطا فرما اور اپنی رحمت کے طفیل مجھے آتش جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ التماس دعا۔